فارغ ہو کر اب تقریر و خطابت کے میدان میں قدم رکھتے ہیں، اور میں بتلاتا چلوں کہ مدرسے کے اندر الحمدللہ طلباء کو تقریر و خطابت کے اسٹیج سے بھی تیار کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے لیے انجمن باقاعدہ قائم ہے، اور انجمن کے انعام بھی ابھی جو ہے دیا جائے گا۔ اس لیے میں مدرسے کے ایک طالب علم محمد عفان سلمہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ محمد عفان سلمہ۔ وعلیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ محترم صدر جلسہ، مکرم مہمانان خصوصی اور گلشن جنہ کے اندلیبو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اس احساس کے ساتھ کہ بہر صورت ایک طفل ناداں اس کا اہل نہیں ہے، لیکن محبت رسول کا تقاضا ہے اور ایمان کا مطالبہ ہے کہ اللہ نے جس ذات اقدس کو ہمارے لیے اسوہ نمونہ بنا کر بھیجا ہے، جس نبی امی کو ہمارا محسن و مقتدی بنا کر بھیجا ہے، جس رسول کامل کو ہمارا محسن و مقتدی بنا کر بھیجا ہے، اس کی سیرت کو پڑھا اور پڑھایا جائے، اس کی سیرت کو سنا اور سنایا جائے، اس لیے کہ اس کی سیرت مبارکہ کو جانے بغیر اس کی اتباع کرنا ممکن نہیں۔ لہذا پھر میں اس سعادت سے کیوں محروم رہوں کہ میرا نام بھی محبوب خدا کے ذکر کرنے والوں میں آ جائے، میں بھی اس ذکر حبیب کرنے والوں میں داخل ہو جاؤں، اور ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کی جاں بلب گھڑی میں محسن انسانیت کی نگاہ شفقت کا مستحق بن جاؤں اور نظر شفاعت کا حقدار بن جاؤں، اور سید الکونین رسول الثقلین فرما دیں گے کہ الہ العالمین میرا یہ امتی بھی میرا نام لیتا تھا، میرا ذکر کرتا تھا، میری سیرت پڑھتا تھا، میری سیرت سناتا تھا، میں نے اس کو پسند کیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا، پھر تو بیڑا پار لگ جائے گا، پروانہ نجات مل جائے گا۔ محترم حضرات، اسی جذبہ شوق نے مجھ کو ہمت بخشی ہے، ورنہ نہ میرے پاس الفاظ و معانی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکوں، نہ فصاحت و بلاغت کا سرمایہ کہ حق بیاں ادا کر سکوں، نہ استعداد و صلاحیت کہ سیرت بیانی کا دعویٰ کر سکوں، بس عقیدت و محبت کا سرمایہ ہے اور عاجز زبان ہے، جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی ادا ہو جائیں غنیمت ہے، ورنہ کون ہے جو سیرت کے تمام گوشوں کا احاطہ کر سکتا ہے؟ کون ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکتا ہے؟ محترم حضرات، میں نے مشہور آیت کی تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں جو کچھ ہو سکے کہوں گا۔ سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی وسعت کو بتا رہی ہے کہ آپ کسی خاص قوم، خاص علاقے، خاص زمانے کے رسول نہیں، آپ کی رسالت و نبوت عام ہے، ہر دور، ہر زمانے، ہر علاقے، ہر قوم کے لیے ہے۔ یہ رحمت عام ہے جو ساری کائنات پر سایہ فگن ہے، اور ساری کائنات کو اس رحمت سے فیض پہنچانا مقصود تھا، قیامت تک کے لوگوں کو اس رحمت سے فیض پہنچانا مقصود تھا، اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ محترم حضرات، رحمت للعالمین کی رحمت سے صرف زیگستان عرب ہی سیراب نہیں ہوا، بلکہ اس باران رحمت سے ساری دنیا سیراب ہوئی، مصر و شام بھی فیضیاب ہوئے، اندلس کے سبزہ زاروں، یورپ کے کوہساروں، ہند کے آبشاروں، سندھ کے مرغزاروں، کابل کی وادیاں، تبت کی بلندیاں اور چین کے نشے و فراز تک بابرکت ہو گئے۔ انسان، چرند و پرند، حیوانات و نباتات، اشجار و جمادات، بحر و بر، کس پر اور کہاں نہیں اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ انسانوں نے زندگی پائی، پھولوں نے تازگی پائی، انسانیت نے وقار پایا، شرافت نے جمال پایا، حق کو سربلندی ملی، پیار کو مسکراہٹ ملی، مساوات کو وسعت ملی، بربریت پر زوال آیا، دہشت پر انحطاط آیا۔ یہ کرشمہ تھا رحمت عالم کی بعثت کا، خاتم النبیین کی رسالت کا۔
محترم حضرات، اگر رحمت للعالمین خاتم النبیین کی بعثت نہ ہوتی، آفتاب رسالت طلوع نہ ہوتا، ماہتاب نبوت نہ چمکتا، تو یقین جانیے یہ دنیا تباہ و برباد ہو چکی ہوتی، نسل انسانی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوتا، نہ آج ہم ہوتے نہ تم ہوتے، یہ شمس و قمر نہ ہوتے، یہ بحر و بر نہ ہوتے، اس لیے کہ یہ انسان جس راستے پر چل رہا تھا اس نے اس کو جہنم کے دہانے پر پہنچا دیا تھا، جس کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہوئی جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا کر دیا، بس تم اللہ کے فضل و ذکر سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ محترم حضرات، کہ اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ کہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی فضل ہو سکتا ہے؟ کہ اس سے بھی عظیم کوئی احسان ہو سکتا ہے کہ گناہگاروں کو، سیاہ کاروں کو، بدکاروں کو نجات و مغفرت کا نسخہ یقینیہ دیا جاتا ہے، ہدایت و سعادت کا سامان دیا جاتا ہے، اور شان و شوکت کا ذریعہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے جس رسول عربی کو مبعوث فرمایا ہے اس کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ، اس کی آغوش شفقت میں آ جاؤ، اور دنیا نے دیکھا کہ جس نے اپنے آپ کو رحمت عالم کے قدم پر ڈال دیا اور دامن محمد سے وابستہ ہو گیا، سر بلند و سرفراز ہو گیا، کامیاب و کامران بن گیا۔ ذرا غور کیجئے، کہاں عرب کے وہ شہسوار، صحرا کے بدو، تہذیب و تمدن سے ناشنا، جہالت و ضلالت کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے، قتل و قتال کی لعنت میں گرفتار، شرک و عداوت کی نفرت، شرک و عداوت کی دلدل میں پھنسے ہوئے، نفرت و عداوت کی آگ میں جل رہے تھے، نسلیں اجڑ رہی تھی، خاندان ختم ہو رہے تھے، زندگیاں برباد ہو رہی تھی، انسانیت سسک رہی تھی، مگر جب انہیں بگڑے انسانوں کو رحمت للعالمین کی رحمت بارہ سے نوازا گیا، رحمت بارہ سے نوازا گیا، مگر جب انہیں بگڑے انسانوں کو رحمت للعالمین کی رحمت بارہ سے نوازا گیا، سر بلند و سرفراز ہو گئے، کامیاب و کامران بن گئے۔ اگر ہم اس نبی رحمت سے اپنی عقیدت و محبت دوبارہ استوار کر لیں اور اس کے دامن عفو سے وابستہ ہو جائیں تو پھر سے رحمت خداوندی کی ہوائیں چلنے لگیں گی، رحمت خداوندی کی مدد آ جائے گی، یہ خود رب کائنات کا وعدہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔